अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، مسجد ایک ایسا مقام ہے جو سب سے زیادہ عزت اور تکریم والا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے، اور وہ مالک دن میں 5 بار اس انسان کو پکارتا ہے کہ اے غافل انسان، اپنے رب کی طرف واپس لوٹا کہ وہی تیرے حال پر کرم کرنے والا ہے اور وہی تیری مشکلات کو آسان کر دینے والا ہے۔ دوستو، مسجد سے مسلمانوں کا لگاؤ، محبت اور مسجد کی عزت و تکریم مثالی ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ بھارت کے اندر 100 سال پرانی مسجد کو جب کھولا گیا تو اس کے تہخانے سے ایسی کیا چیز برآمد ہوئی کہ جس نے لوگوں کو انتہائی پریشان کر دیا؟ آج کی ویڈیو میں تفصیل سے اس پر بات کی جائے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کیے ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو، لفظ مسجد سجدے سے نکلا ہے۔ سجدہ یعنی اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اے مالک، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، صحت، بیماری، پریشانی، خوشی، غرض کے ہر چیز تیری ہی جانب سے ہے، لہٰذا جس جگہ پر سجدہ کیا جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ جتنی پرانی ہے، مسجد کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ اسلام میں مسجد کو ایک خاص مقام دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ناپاک شخص مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں داخل ہو کر وضو کرنا لازمی ہے کہ جس شخص نے بھی مسجد میں بیٹھنا ہے وہ وضو کی حالت میں بیٹھے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسنون طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ وضو کے 2 نفل بھی ادا کرے اور مسجد میں آنے کے 2 نفل بھی ادا کرے، جس سے اللہ رب العالمین اس شخص کی بخشش کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، پرانی مسجد کی تاریخ کی کئی کہانی کتابوں میں ملتی ہے۔ ان مسجد کے اندر سے کئی ایسی چیزیں برآمد ہوئیں جس میں قرآن کریم کے پرانے نسخے، اولیاء اللہ کی استعمال شدہ اشیاء، جانماز، ان کے کپڑے، ان کے استعمال میں رہنے والی دیگر اشیاء بھی ملی، جنہیں لوگوں نے اپنے یہاں محفوظ کر لیا۔ پاکستان میں اس کی سب سے بڑی مثال بادشاہی مسجد ہے، جہاں پر مسجد کے ساتھ ایک لائبریری اور میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس میوزیم کے اندر کئی 100 سال پرانی اشیاء کو بطور زیارت رکھا گیا ہے، اور وہاں کچھ ایسے تبرکات بھی موجود ہیں کہ جن کی زیارت ہر مسلمان کے لیے باعث فخر ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موہ مبارک اور صحابہ اکرام سے منسوب اشیاء بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ موجود ہے کہ پرانی مسجد کے اندر میوزیم قائم کیا جاتا ہے، جہاں پر ایسے تبرکات کی زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی مسجد کو جب کھولا جائے اور وہ مسجد 100 برس پرانی ہو تو اس مسجد کے اندر سے انسانوں کی ہڈیاں تہخانے کے اندر سے برآمد ہوں؟ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو 600 سال پرانی مسجد کے متعلق بتاتے ہیں کہ جہاں 600 سال بعد جب آذان کے کلمات کہے گئے تو اس مسجد کی دیواروں سے آذان کی آواز ٹکرا کر واپس آئی
اور پھر اس کے بعد آذان کا جواب جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ آواز بھی سنائی دی گئی۔ عالم اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ 600 سال پرانی مسجد میں جن موجود تھے، اور جنوں کے اندر بھی کئی قسم ہوتی ہیں، جن میں نیک جن بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب آذان کی آواز سنی تو مسلمانوں کے طریقے کے مطابق آذان کی آواز سنتے ہی انہوں نے آذان کا جواب دیا۔ اسی طریقے سے پرانی مسجد کے ساتھ کئی قصے کہانیاں منسوب ہیں۔ لاہور کی موتی مسجد کو جنوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 200 سال پرانی مسجد ہے اور یہاں پر آج مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی نماز ادا کرتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں بھارت کی مسجد کے متعلق۔ بھارت کے اندر یوں تو مسجدوں کی بے حرمتی کے کئی واقعات بھی سامنے آئے ہیں، لیکن کیونکہ ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہاں پر مسلمانوں نے طویل عرصے تک حکومت کی ہے، لہٰذا یہاں پر بہت سی مسجد موجود ہیں۔ ایک عالیہ مسجد جس کے متعلق بتایا گیا کہ اسے 100 سال بعد کھولا گیا، اور وہ اس صورت میں کہ اس کے نیچے موجود تہہ خانے کا آثار قدیمہ کے لوگوں کو جب اندازہ ہوا تو اس مسجد کے فرش کی کھدائی کرنے کے بعد اس تہہ خانے کو بھی کھولا گیا۔ اب نیچے کافی اندھیرا تھا تو نیچے روشنی کا انتظام کیا گیا، اور کچھ لوگ نیچے اترے اور دیکھا کہ وہاں پر تقریباً 100 سے زیادہ انسانی جسم کے ڈھانچے موجود تھے۔ یہ دیکھتے ہی وہاں موجود تمام لوگوں کی پہلے تو چیخیں نکل گئیں، لیکن پھر فوری طور پر ان ڈھانچوں کو سائنسی تجربات کرنے اور ان کے متعلق مزید تفصیلات جاننے کے لیے وہاں سے دوسری جگہ پر منتقل کر دیا گیا، جبکہ اس مسجد کے نیچے موجود تہہ خانے کے اندر سے بہت سے دیگر سیمپلز بھی لے لیے گئے۔ اس کے بعد جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا گیا تو کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پتہ چلا کہ دراصل یہ کسی بادشاہ کی قید کا اور جیل کا ایک تہہ خانہ تھا، جہاں پر لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ یہ 100 سے زیادہ لوگ کسی بادشاہ نے قید کر رہے تھے، لیکن جب عوام کا اور دیگر اس کے حکمران دوستوں کا پریشر بڑھنے لگا تو فوری طور پر اس تہہ خانے کے اوپر ایک مسجد قائم کر دی گئی، تاکہ کسی کو اندازہ تک نہ ہو کہ اس مسجد کے نیچے کیا ہے۔ لوگ اس مسجد کے اندر آ کر نماز تو ادا کرتے ہوں گے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک ایسے تہہ خانے کے اوپر کھڑے ہیں جس کے نیچے 100 سے زیادہ لوگ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور آخرکار جب نہ وہاں پر روشنی پہنچی نہ ہوا کا اہتمام ہوا تو یہ سب کے سب لوگ مر گئے، اور ان کے جسم اب صرف ڈھانچے اور ہڈیوں کے مانند رہ گئے۔ ان ہڈیوں سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے تک اسی تہہ خانے میں پڑی رہیں، اور اس سے پہلے کے لوگوں کے جسم کی یہ واقعات ہیں۔ دوستو ایسے کئی واقعات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیشہ سے متنازع رہی ہے، کیونکہ تاریخ دان اکثر اپنی کتابوں میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان کر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اب اس وقت میں واپس جا کر اس کی حقیقت نہیں کی جا سکتی تو کچھ لوگ انہیں منوان تسلیم کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس پر ششوپنج کا اظہار کرتے ہیں۔ اس واقعے کے متعلق، اس مسجد کی حقیقت کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی ہی ایسی ہی کوئی معاملہ ہوگا کہ یہاں پر ایک تہہ خانے یعنی قید کے اوپر مسجد تعمیر کر دی گئی ہو؟ کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور ہمیں اپنی رائے کا اظہار کریے گا۔ لائک کر کے شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ دوستو ملتے ہیں اب اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔